میں نے جوانی میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا اور ان کے ساتھ رات گزارنے کے بعد ان کو دھوکہ دے کر چھوڑ کر چلا جاتا۔ ہر لڑکی میرے سامنے روتی گڑ گڑاتی میری منتیں کرتی، لیکن مجھ پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک رات میں نے ایک لڑکی کو ہوٹل میں رات ملنے کے لیے بلایا تو جب اس نے اپنا برقع اتارا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری ہی بیٹی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے گرم آنسو انگاروں کی طرح میرے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ دکھ اور غم سے تڑپ رہی تھی اور میرا چین اور سکون برباد ہو رہا تھا۔ میں اسے گلے سے لگا کے دلاسا دینا چاہتا تھا، اس کے آنسو پونچھنا چاہتا تھا، مگر کوشش کے باوجود بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کے قریب جا کے اسے تسلی کے چند الفاظ ہی کہہ سکوں۔ میں جو لفظوں پہ ابو رکھتا تھا، لفظوں سے کھیلا کرتا تھا، آج اس کے سامنے گونگا بنا بے بسی سے بس اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ اسے چپ کروانے کے لیے اس کی طرف بڑھتے قدم رک سے جاتے تھے کہ جب اس کی شکل و صورت میں کسی اور کی شبیہ ابھرتی تھی۔ میرے وجود میں چلتی آندھی تیز طوفانوں کا روپ دھارتی جا رہی تھی اور اس طوفان میں مجھے اپنا وجود بے جان کی طرح در بدر اڑتا اور میری انا کے سخت پتھروں سے سر پٹکتا پھر رہا تھا۔ آج میں کیسے بول کے اس کے دل کو سکون دوں، جبکہ میرے اپنے ہاتھ برسوں سے کسی کے ارمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور وہ خون مجھے اپنے ہاتھوں پر واضح نظر آ رہا تھا۔ آج سے پہلے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا، مگر آج اپنی ہی بیٹی میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، بال کھولے شام کے جیسا اداس چہرہ لیے، غم اور دکھ سے تڑپتے اور آنسو بہاتے ہوئے۔ کیا مل جاتا ہے تجھے یوں لڑکیوں کے دل توڑ کر؟ صبا کو میرے پاس سے آنسو بہاتے اٹھ کر جاتے دیکھ کر جواد نے تعصب سے پوچھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جو لڑکیاں میرا ہنس کے بات کرنے کو محبت سمجھ لیں تو میں کیا کروں؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تیرا ہی قصور ہے، تو صرف ہنس کے بات نہیں کرتا بلکہ اپنی پوری باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ سر تا پا ڈوبا ہے ان کی محبت میں۔ جواد نے میری لاپرواہی سے چڑھتے ہوئے کہا، یار میرا کوئی قصور نہیں، سچی میرا ایسا ارادہ نہیں ہوتا، مگر کیا کروں، لڑکیاں خود ہی میری محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں اور پھر مجھے ان کا دل رکھنے کے لیے چند دن یا چند ہفتے ان کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں۔ تو ہی بتا کیا غلط کرتا ہوں اگر میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا؟ کاش تو ان کا دل اسی وقت توڑ دیا کرے جب وہ نئی نئی محبت کے جذبے اور اس کے رنگوں سے آشنا ہوتا ہے، مگر تو ان کو اتنا آگے لا کے محبت کے حسین سپنے دکھا کے ان کے دل توڑتا ہے۔ تجھے کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ اگر تجھے کسی کی آہ لگ گئی تو؟ جواد نے اب کی میری بات سے اور بھی زیادہ چڑھتے ہوئے کہا، آپ مظلوم کی لگتی ہے اور ایسی لڑکیاں مظلوم تھوڑی نہ ہوتی ہیں جو کالج اور یونیورسٹی آتی تو گھر سے پڑھنے کے لیے، مگر کھیل محبت کے کھیلنے لگ جاتی ہیں۔ یار ایسی لڑکیوں سے دل لگی کرنا کوئی جرم نہیں، نہ گناہ ہے۔ 4 دن روتی ہیں، پھر کوئی نیا ملتا ہے تو آنسو پوچھ کے اس کے گلے لگ جاتی ہیں، یا پھر ایک دھوکے سے سبق سیکھ جاتی ہیں اور وہ تعلیم کو لے کر سیریس ہو جاتی ہیں۔ تیرا کوئی حل نہیں، تجھے سمجھانا ہی فضول ہے۔ جواد کتابیں اٹھاتا باہر نکل گیا اور میں اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا رہ گیا۔ میرا نام شرجیل ہے۔ میرے لیے محبت کھیل سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی تھی۔ لڑکی کے دل میں جگہ بنانا اور اسے محبت کی ڈگر پر لا کے اس کی آنکھوں کو حسین سپنے دکھا کے ان کا دل چکنا چور کر دینا میرا من پسند مشغلہ تھا۔ کسی بھی لڑکی کے آنسو اور گڑ گڑانا اور رو رو کے میری منتیں کرنا بھی کبھی میرا دل نہیں پگھلا سکے۔ لڑکی کا دل میرا پسندیدہ کھلونا تھا۔ جب تک جی چاہتا تھا کھیلتا تھا، جب جی بھر جاتا تھا تو لاکھ وہ دامن پکڑے میں مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ کالج سے یونی تک کتنی لڑکیاں آئیں اور گئیں میری زندگی سے، نہ تو کبھی میں نے تعداد گنی اور نہ ہی کبھی کسی کے جانے کا افسوس کیا۔ افسوس کا کبھی موقع ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ افسوس کا مقام پہلے کوئی اور مہاجبی میری باہوں میں آ چکی ہوتی تھی اور میرے قدم سے قدم ملا کر عمر بھر ساتھ چلنے کی قسمیں اور وعدے کر رہی ہوتی تھی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ فائنل ایئر کا لاسٹ سیمسٹر تھا کہ میری نظر اس پہ پڑی، بلیک گاؤن پہنے، حجاب کیے، لائبریری میں بیٹھی وہ کسی بک سے کچھ دیکھ کے
अपनी नोटबुक में लिख रही थी। नजर उस पे ठहर सी गई थी और कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। मैं यकटुक उसे देखे जा रहा था। मुझे अपनी जानिब देखते पाकर उसकी नजरें मेरी तरफ उठी। उसकी नजर से नजर मिलते ही बिजलियां सी दिल में कूदी थी। पहली दफा किसी के लिए मेरी धड़कनें यूं बेतरतीब हुई थी। वो मुझे नजरअंदाज करके फिर से नोटबुक में कुछ लिखने में मसरूफ हो गई थी। यह पहली बार था कि कोई लड़की मुझे एक नजर देख के भी अट्रैक्ट नहीं हुई थी। दिल ने उसकी इस बेरुखी का बहुत बुरा माना था, मगर दिल ने भी तहिया कर लिया था कि इसके दिल में भी मुझे एक दिन अपनी लाजवाल मोहब्बत के दिए जलाने हैं, और वो भी हमेशा के लिए। वो तेरे टाइप की नहीं है, और यार तू अपनी जिंदगी में किसी एक लड़की को तो बख्श सकता है कि उसके दिल से ना खेले। तुझे उससे बड़ी हमदर्दी हो रही है। खैरियत तो है? मैंने जवाद की बात के जवाब में मायने खेज नजरों से उसे देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल खैरियत है, बस मैं ये नहीं चाहता कि तू उसके साथ भी वही सलूक करे जो उससे पहले कई लड़कियों के साथ कर चुका है। जवाद के तेवर आज अलग थे। देख यार, दिल आ गया है उस पर, और अब उसके दिल में घर करने की ख्वाहिश है। तू देखना, चंद दिनों में वो भी मेरे गुनगार ही होगी। भूल है तेरी, वो अलग है, उन सब से अलग है जो अब तक तेरी जिंदगी में आ चुकी हैं। अगर वो अलग हुई तो वादा करता हूँ मैं उसे उम्र भर के लिए अपना लूंगा, और उन लड़कियों जैसी हुई तो उसका अंजाम भी वही होगा जो उनको जी में आए वही कर। पर इस बार तुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। जवाद के लहजे और अंदाज में यकीन था। पत्थर पर कतरा कतरा पानी लगातार गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है, मगर वो तो गोश्त पोस्त से बना दिल था। भला मेरी मोहब्बत की फुहार से कैसे ना पिघलता। इब्तिदा में मुझे भी लगा था कि जवाद सही कहता है, इस बार मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। मगर जैसे जैसे मैंने अपनी कोशिश तेज की तो पता ही ना चला कि कब और कैसे मैं उसके दिल पे राज करने लगा। वो सादा मिजाज की, सिर्फ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी आने वाली लड़की मेरी नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके उसके माथे पे गुस्सा से सरवटे पड़ जाती थी। मैं उसके पास जाके बैठता था तो वो मेरे पास से उठकर पुरएतमाद चाल चलती मुझसे दूर चली जाती थी। कई बार लगा कि मैं वक्त जाया कर रहा हूँ, मगर हार मानना मेरे खून में शामिल ना था। मैंने अभी जुबान से इजहार भी ना किया था, मगर शायद वो भांप गई थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मेरे दिल में मायूसी उसे लेकर बढ़ती जा रही थी कि किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। खिदमत खल्क का मुझे कोई खास शौक तो नहीं था। दोस्तों के साथ खाना खा के घर जाते हुए एक जख्मी को सड़क पर मदद के लिए पुकारते देखा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। मेरे अंदर के इंसान को शायद पहली दफा गैरत आई थी कि एक इंसान जख्मी हालत में मदद के लिए पुकार रहा था, और हर कोई बेहिसी का मुजाहिरा करके उसके पास से गुजरता जा रहा था। उनकी बाइक भी थोड़ी बहुत टूट चुकी थी। मैं उन बुजुर्ग के करीब गया और अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। जख्म ज्यादा गहरे न थे, एक टांग और बाजू पर खराशी आई थी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी करके और दवा देके घर जाने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने लाख कहा किसी टैक्सी में बिठा दो बेटा, मैं खुद घर चला जाऊंगा। मगर मैं जिंदगी में पहली बार कोई नेकी की जा रहा था और मुकम्मल नेकी करना चाहता था। ऐसे कैसे बिठा दूं अंकल टैक्सी में, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। जीते रहो बेटा, आज के दौर में तुम जैसे अच्छी लड़के कम ही होते हैं। किसी अच्छी खानदान के चश्मो चराग लगते हो। खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर दे। उनके बताए हुए एड्रेस पर उन्हें ड्रॉप किया तो वो बहुत इसरार करके अपने साथ घर आने को कहा। मैं गाड़ी को लॉक करके अंकल को सहारा देके घर के अंदर लाया। हमारे अंदर दाखिल होते ही उनकी बीवी और बेटी घबराई हुई आगे बढ़ी। क्या हुआ आपको बाबा? उनकी बेटी को देख के दम बखुद रह गया। वो नाजुक सी लड़की जिसके दिल में मैं अपनी मोहब्बत बिठाने की अब तक कई कोशिशें कर चुका था। गोरा रंग और उस पे लंबे ब्राउन सिल्की बाल, रेड शलवार कमीज और गले में दुपट्टा डाले वो घबराई हुई आगे बढ़ी। नजर उसके वजूद से हटने को तैयार ना थी, और दिल भी बस उसे देखे जाने पे बस था। बामुश्किल खुद को संभाला और बताने लगा कि क्या हुआ था। जाओ बेटा, मेहमान को चाय पिलाओ। वो बाप के हुक्म की तामील करते हुए उठ के चली गई। उसका नाम आयशा था। आयशा के घर से लौटने के बाद तमाम रात उसका हसीन सरापा मेरी निगाहों में घूमता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी
اور دل اسے عمر بھر کے لیے اپنا لینے کا مشورہ دے رہا تھا۔ صبح وہ یونیورسٹی میں خود چل کر میرے پاس آئی اور اپنے بابا کی مدد کرنے پر میرا شکریہ ادا کیا۔ جی شکریہ کی کیا بات، یہ تو انسانیت کے ناطے فرض تھا میرا، میں نہ کرتا تو کوئی اور کرتا، پر خدا کا شکر اس نے یہ سعادت مجھے عطا کی۔ میں دل سے آپ کی مشکور ہوں، وہ کہہ کر جانے کو پلٹی۔ دل سے مشکور ہیں تو اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ عطا نہیں کریں گی مجھے؟ جی، اس نے مڑ کے دیکھا، میں سمجھی نہیں۔ جب سے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کی محبت کا چراغ دل میں جلائے بیٹھا ہوں، اس چراغ کی ہلکی سی لو آپ کے دل میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے اس کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ بس ہنسی جا رہی تھی اور میرا دل اس کی ہنسی کی آواز سے اور بھی اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ کیوں ہنس رہی ہے، ایسا کیا کہہ دیا سوائے اظہار محبت کے جو وہ یوں ہنس رہی ہے۔ وہ میری بات کو لطیفہ سمجھی تھی، شاید سوچوں گی آپ کے بارے میں، ویسے آپ معقول انسان ہیں، وہ جاتے جاتے کہہ گئی تھی۔ پھر ہفتے نہیں دنوں میں وہ میرے بے حد قریب آ چکی تھی، میرے ساتھ عمر بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھتے ہی دیوں کی طرح جھلملانے لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی مجھ سے بچھڑی تو مر جائے گی، میرے بغیر اس کی رات مشکل سے گزرتی ہے اور دن میرے ساتھ گزار کے بھی اس کی آنکھیں میری دید کی پیاسی رہتی تھی۔ مجھ سے محبت اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں نے کی تھی، مگر عائشہ جیسی دیوانی کوئی نہیں دیکھی۔ جہاں پہلے میں اس کا ساتھ پا کے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہیں اب دل اس سے اور اس کی دیوانگی سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں میرے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی پھرتی تھی، مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور میں اب دل ہی دل میں اس سے جان چھڑانے کے طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ جواد مجھے لاکھ سمجھاتا تھا کہ اس دیوانی کو ہرگز نہ کھونا ورنہ عمر بھر پچھتائے گا، مگر وہ شرجیل احمد ہی کیا جو پچھتاوے جیسے کسی لفظ سے میں آشنا نہ تھا۔ بالآخر مجھے اس سے جان چھڑانے کی ترکیب سوجھ ہی گئی۔ عائشہ، اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تمہیں ایک آزمائش اور امتحان کی کسوٹی پہ کھرا اترنا ہوگا۔ کیسی آزمائش، کیسا امتحان شرجیل؟ اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئی تو تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنا لوں گا، اور اگر فیل ہو گئی تو ہمارے رشتے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ بولو کیا کرنا ہے، میں تمہاری ہر آزمائش پہ پوری اتروں گی، دیکھتے ہیں۔ اگر تم مجھے پانا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا گھر اور اپنے کے لیے چھوڑنے ہوں گے۔ آج رات کا ٹائم ہے تمہارے پاس، صبح اپنا فیصلہ سنا دینا۔ یہ کیا بات ہوئی، تم رشتہ بھی تو لا سکتے ہو؟ ہاں لا سکتا ہوں، مگر تم اس آزمائش میں پوری اتری تو۔ میں حتمی لہجے میں کہتا ہوا اسے بے یقینی کے عالم میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کی نظریں دور تک مجھے اپنا تعاقب کرتی ہوئی محسوس ہوتی رہیں۔ اگلی صبح میری توقع کے برخلاف اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ آئی ہوں شرجیل، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھر، سب کچھ۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا تھا وہ اپنے خونی رشتوں کو مجھ پر ترجیح دے گی اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ وہ تمہارے خونی رشتے ہیں، مجھ سے ملے تو ابھی تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ میں نے کئی بار نظر ثانی کی ہے، مجھے بس تم چاہیے ہو، مجھے تم مل جاؤ تو لگے گا مجھے کل کائنات مل گئی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر میرے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے بولی، دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ میں نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے کے بعد میں تمہیں اپنا لوں گا؟ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں تبھی اپناؤ گے۔ میں تمہارے دیے امتحان کی کسوٹی پہ کھری اتری ہوں۔ تم پاگل ہو سکتی ہو، میں نے یہی تو دیکھنا تھا۔ اگر تم مجھے نہیں اپنے گھر والوں کو چنتی تو کر لیتا تم سے شادی، پر جو لڑکی اس لڑکی کے لیے جسے وہ اتنا جانتی ہی نہیں اپنا گھر اور اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ سکتی ہے، وہ کیا اس قابل ہے کہ اس سے عمر بھر کا رشتہ باندھا جائے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شرجیل؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے جیسی لڑکی اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ محبت نہیں، دل لگی کی تھی تمہارے ساتھ، جسے تم محبت سمجھ بیٹھی۔ میں محبت نہیں سمجھ بیٹھی، بلکہ تم نے مجھے محبت کے سنہرے خواب دکھائے تھے۔ وہ روحان سی ہو کے بولی، واہ عائشہ، میں نے خواب دکھائے اور تم نے خواب دیکھنے بھی شروع کر دیے۔ آج تم اپنے خونی رشتوں سے منہ موڑ کے انہیں میری خاطر چھوڑ کے آ گئی ہو۔
कैसे एतबार कर लूं तुम जैसी की मोहब्बत का जो अपनों को छोड़ सक। वो मेरी मिन्नतें करती रही, मेरे आगे हाथ जोड़ती रही, मेरे पाँव पकड़ के गिड़गिड़ाती रही, मगर मुझे उस पर एक लम्हे को रहम न आया और मैं उसे रोता तड़पता छोड़ के उसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ के चल दिया और फिर कभी उसे पलट कर न देखा और ना कभी जानने की कोशिश की कि वो किस हाल में है। और आज जब मेरी बेटी मेरे सामने किसी की मोहब्बत के दर्द और छोड़ देने की नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से तड़प रही थी, तो उसके चेहरे में आज बरसों बाद आयशा का चेहरा नजर आया था। वो मेरे सामने ही जब मेरी बेटी को बेएतबार ठहरा रहा था, मैं तब भी एक लफ्ज ना बोल पाया था। वो उसके सामने हाथ जोड़ती गिड़गिड़ाती कह रही थी कि तुमने मेरे साथ उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था। पागल मत बनो हमना, ऐसे वादे तो मैं रोज कई लड़कियों से करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सबसे शादी कर लूं। मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ जो अनदेखी अनछुई हो। सॉरी, तुम इस मियार पे पूरी नहीं उतरती। उसके अल्फाज मुझे अपने चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की तरह पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। आज यकीन आया कि इंसान ने जो बोया हो वही एक दिन उसे काटना भी पड़ता है। वो उसे मेरे सामने कह रहा था, जो लड़की अपने बाप के पीठ पीछे मुझसे ताल्लुक रख सकती है, उसका क्या एतबार कि कल वो मेरी पीठ पीछे किसी और से ताल्लुक नहीं रखेगी। मेरी बेटी कसमें खा खा के उसे यकीन दिला रही थी, मगर उसने यकीन ना किया और उसे रोता तड़पता छोड़ के निकल गया। मैंने भी बरसों पहले ऐसे ही काटदार लफ्जों से किसी का दिल तोड़ा था। उसका दिल तोड़ने की सजा आज मेरी बेटी वैसे ही भुगत रही थी। वो जाते जाते मुझे आईना दिखा गया था और इस आईने में मुझे अपना चेहरा बहुत मुकरू और घिनौना लग रहा था।